السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج چونکہ 12 ربیع الاول کی چھٹی کی وجہ سے ایڈیٹوریل پبلش نہیں ہوئے، اس لیے ہم میم ملیہ لودھی کی اوپینین ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ہماری اوپینین کا ٹائٹل ہے چیلنجز ایمڈ ڈسکارڈ۔ ایمڈ ہوتا ہے ان بٹوین، ڈسکارڈ کا مطلب ہوتا ہے تضاد۔ آج کے اس اوپینین میں ہم فرسٹ آف آل یہ دیکھ لیں گے کہ پاکستان کو کون سے چیلنجز مشکلات درپیش ہیں اور کس طرح سے ہمارے اداروں کے درمیان ڈسکارڈ تضاد پایا جاتا ہے۔ تو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس رہے گی: انسٹیٹیوشنل ڈس ہارمنی اینڈ پولرائزڈ پولیٹکس آر امپیڈنگ ایفرٹس ٹو ایڈریس دا کنٹریز چیلنجز، یعنی کہ اداروں کے درمیان جو عدم تعاون ہے اور ہماری سیاست بہت زیادہ پولرائزڈ ہے، یہ تمام چیزیں امپیڈ کر رہی ہیں، آبسٹیکل ہیں، ہرڈل ہیں ملک کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے، ٹیکل کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان کو کون سے چیلنجز درپیش ہیں اور ان کو کس طرح سے پاکستان حل کر رہا ہے اور اداروں کے درمیان کس طرح سے ڈس ہارمنی پائی جاتی ہے۔ تو اگر ہم چیلنجز کی بات کریں تو سب سے بڑا چیلنج پاکستان کو جو درپیش ہے وہ ہے معیشت کا چیلنج، کہ ہماری جو اکانومی ہے، معیشت ہے، وہ بہت زیادہ فریجائل، ڈیلیکیٹ، نازک ہے اور اس کے اندر اندرونی اور بیرونی کیش لیکوڈیٹی کرنچ پایا جاتا ہے۔ جب بات آتی ہے کیش لیکوڈیٹی کرنچ کی تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا ٹائم جب کیش ریسورسز شارٹ ہوں سپلائی میں اور ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ گروئنگ ریسورس کنسٹرینٹس ہیں، ہمارا جو ڈیٹ ہے، ہمارا قرضہ جات ہے، وہ بہت زیادہ تیزی سے انکریز کر رہا ہے، اسپائرلنگ ڈیٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، وہ بھی بہت تیزی سے انکریز ہو رہی ہے۔ فوڈ پرائسز، کاموڈیٹی پرائسز بھی انکریز کر رہی ہیں، روپی کی جو قیمت ہے ڈالر کے مقابلے میں وہ بھی فال کر رہی ہے، اور جو ہماری گروتھ اور انویسٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ سلگش ہے، سلو ہے۔ اسی طرح سے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ فورج کرنے میں بھی ڈیلے ہے، پوسٹپونمنٹ ہے، جس کی وجہ سے بھی پاکستان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہم ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں بھی موجود ہیں۔ ایک اور جو وارننگ سگنل ہے وہ رائزنگ ڈیٹ ہے، بڑھتا ہوا قرضہ ہے، اندرونی اور بیرونی۔ اگر ہم کچھ فگرز دیکھ لیں یہاں پہ تو جو پبلک ڈیٹ ہے وہ تقریباً اب 91% ہو گیا ہے جی ٹی پی کا، جو کہ 79% تھا 2018 میں۔ فارن پالیسی کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی بہت زیادہ پاکستان کو چیلنج درپیش ہے، پراکزیمیٹ چیلنج ہے، خاص طور پہ افغانستان کے سینیریو کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ انسٹیبلٹی ہے۔ دا گورنمنٹ ہیز یٹ ٹو بلڈ ڈپلومیٹک سپورٹ آن کشمیر۔ کشمیر کی بھی سیڈ اوپینین میں ہم بات کریں گے کہ ابھی جو سفارتی تعلقات چاہیے کشمیر کے معاملے میں حکومت وہ بلڈ نہیں کر پائی، اور اسی طرح سے ہمارے جو امریکہ کے ساتھ، یو ایس کے ساتھ ریلیشن ہیں وہ بھی ڈس ریپیئر میں ہیں، اچھے تعلقات نہیں ہیں، کشیدہ ہیں، اور چائنا کو بھی تحفظات ہے ہمارا سی پیک پروجیکٹس کے بارے میں کہ جتنی سپیڈ سے ان کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے تھا وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے۔ تو یہ تمام چیلنجز درپیش تھے۔ اب اگر ہم بات کریں انسٹیٹیوشنل ڈس ہارمنی کی تو ہم سب جانتے ہیں کہ لیک آف نیشنل یونٹی ہے۔ فیڈرل اور پروونسز کی بات کریں تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس پہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کوئی اتفاق رائے، کنسنسس ڈیولپ نہیں کر پاتے۔ کل ہی ہم نے کے سی آر کو ڈسکس کیا تھا، کراچی سرکل ریلوے کو، اس کی آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں۔ ہماری جو پولیٹکس ہے وہ انٹینسلی ایکسٹریملی پولرائزڈ ہے، بہت ایکسٹریمسٹ ویو پائے جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بہت بری طرح سے کرٹیسائز، ریپریمائنڈ کرتے ہیں پی ایم ایل این کے لوگوں کو، اور اسی طرح سے پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ پی 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 ایک اور ڈائریکشن میں چل رہی ہے، پی ڈی ایم کا کوئی واضح مقصد نظر نہیں آتا۔ آگے اگر ہم بات کریں انسٹیٹیوشنل ڈس ہارمنی کی تو ابھی حال ہی میں ہم دیکھیں جو ڈی جی آئی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈیموکریٹک حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے درمیان اتفاق رائے ڈیولپ نہیں ہو رہا، تو یہ بہت زیادہ تشویش کی بات ہے۔ اسی طرح سے پولیٹیکل ول کی عدم موجودگی ہے کہ وہ معیشی ریفارم، اصطلاحات فنڈامنٹل نہیں لانا چاہتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک نان کنسنشول ڈیموکریسی چل رہی ہے، ایسی جمہوریت جس میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہے، بات چیت نہیں کی جاتی اپوزیشن پارٹیز سے، یعنی کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یونیلیٹرل، یک طرفہ، گو اٹ الون گورننس کر رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت، اور اس کے علاوہ کنفرنٹریشن ان کا سٹانس ہے، یعنی کہ ای سی پی کی جانب اگر آپ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب، تو ان کو کافی سارے اعتراضات تھے، 37 تھے آئی تھنک،
تو ان پہ بجائے کہ حکومت ان کو حل کرتی، جو حکومت کے ہم نے وزراء کو دیکھا وہ ای سی پی کے چیئرمین کو، ای سی پی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے امپلیمنٹیشن آف الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ، اور اوورسیز پاکستانیز کو الیکشن میں ووٹ دینے کا حق دینے پہ۔ اسی طرح سے جو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے سنگل نیشنل کریکولم، ایس این سی کا نام دیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اختلاف پایا جاتا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اداروں کے اندر کس طرح سے ڈس ہارمنی پائی جاتی ہے اور پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ڈیٹیلڈ آرٹیکل ہے جس میں ہمیں پاکستان کے کرنٹ سینیریو کے بارے میں، چیلنجز کے بارے میں، انسٹیٹیوشنل ڈس ہارمنی، ڈسکارڈ کے بارے میں تمام چیزیں مل رہی ہوں گی، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے میم ملیحہ لودھی نے اپنے کومنٹس کو، اپنے سٹانس کو، تھیسس اسٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی کیا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کنٹینیوز ٹو فیس امپوزنگ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل چیلنجز۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی مشکلات، چیلنجز کا سامنا ہے، بٹ دا ایبلٹی ٹو ایڈریس دیم از بینگ جیوپارڈائزڈ بائی سیورل فیکٹرز۔ لیکن ان مشکلات کو حل کرنے کی، ایڈریس ٹیکل کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ انڈینجرڈ، خطرے میں پڑ جاتی ہے بہت سارے فیکٹرز کی وجہ سے۔ سیورل ہوتا ہے نومیریس، بہت سارے، ڈیش ہے، فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ وہ فیکٹرز کون کون سے ہیں۔ پہلا فیکٹر ہے کہ نیشنل یونٹی، اتحاد، قومی اتحاد موجود نہیں ہے۔ دوسرا فیکٹر ہے کہ ہماری جو سیاست ہے وہ بہت زیادہ پولرائزڈ ہے، ایکسٹریمسٹ ہے۔ اس کے علاوہ اداروں میں ڈس ہارمنی، عدم تعاون پایا جاتا ہے، اور پولیٹیکل ول کی عدم موجودگی ہے کہ وہ پوسٹ پون کر رہے ہیں اور معیشی اصلاحات نہیں لینا چاہتے۔ اگر ہم بات کر لیں فرسٹ آف آل شارپلی پولرائز پولیٹکس کی، وہ ایک فیملیئر، جانا پہچانا اسپیکٹ، پہلو بن گیا ہے ہماری ملک کی سیاست کا۔ پہلی اس میں بات آ جاتی ہے گورنمنٹ اپوزیشن ٹینشنز ہیں، کشیدگیاں ہیں، اور کوئی نشاندہی، سائن، انڈیکیشن نظر نہیں آتا کہ یہ ریڈیوس ہوں گی، ایبیٹ، ڈیکریز ہوں گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نان کنسینشول ڈیموکریسی آپریشن میں ہے، ایک ایسی جمہوریت جس میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہے اور یونیلیٹر، یک طرفہ، گو اٹ الون گورننس کر رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت، جو بہت پروناؤنس نظر آتی ہے آج کل۔ دا لیٹسٹ ایگزامپل از دا پی ٹی آئیز گورنمنٹ پلان۔ اگر اس کی اگر ہم ایک مثال لیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ پریزیڈینشیل آرڈیننس بہت زیادہ فریکوینٹلی جاری کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت میں، اور حال ہی میں انہوں نے نیب کے چیئرمین کی جو ٹرم ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے، جو کہ لا کے خلاف ہے، اور اس میں ان کو امینڈ کرنا پڑا ہے۔ باوجود اس کے کہ اپوزیشن کا بہت زیادہ ووسیفیرس، لاؤڈ اور فورسفل اس پہ آبجیکشنز تھے، اعتراضات تھے۔ اٹ از آلسو ایگزمپلیفائڈ بائی دا گورنمنٹس انسسٹنس آن انسٹیٹیوٹنگ الیکٹرانک ووٹنگ فار دا نیکسٹ الیکشن۔ دوسری ایگزامپل اگر ہم دیں گورنمنٹ اور اپوزیشن کی ٹینشن کے بارے میں، تو وہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال آنے والے جنرل الیکشن میں بغیر کسی ایگریمنٹ کے اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ حکومت اس کو یک طرفہ طور پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے۔ دو ایگزامپلز ہو گئی یہاں پہ ہمارے پاس۔ دس ایڈز اپ ٹو دا ڈیپلی ڈیوائڈیڈ پالیٹی، تو یہ چیزیں تمام بہت زیادہ تقسیم شدہ سیاست میں ایڈ کر رہی ہیں چیزوں کو، دیٹ کین ہارڈلی جنریٹ دا کنسنسس نیڈیڈ ٹو ایڈریس نیشنل چیلنجز۔ تو یہ تمام چیزیں اگر اسی طرح چلتی رہیں گی، اسی طرح سے تقسیم در تقسیم اگر ہم ہوتے رہیں گے، تو ملک کو درپیش مسائل کو حل نہیں کیا جا سکے گا۔ اگر ہم اس کو اوورال اس پیراگراف کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں دو امپارٹنٹ باتیں ملتی ہیں جو کہ آپ کی آؤٹ لائن بھی بن سکتی ہیں۔ پہلی بات ہے حکومت اور اپوزیشن کی ٹینشن، اور یہ ہمیں لیڈ کر رہی ہے ایک نان کنسنشول ڈیموکریسی کی جانب۔ آگے ہمیں اس کی طرف دو ایگزامپل بھی مل گئیں کہ ایک تو آرڈیننس کے ذریعے نیب چیئرمین کی ٹرم کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، اسی طرح سے آرڈیننس کے ذریعے جو ہمارے فنانس منسٹر ہیں ان کی ٹرم کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، نان الیکٹڈ ہیں وہ، ان الیکٹڈ ہیں۔ اسی طرح سے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال ہے۔ تو یہ تین ایگزامپل آپ دے کے گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن کی جو ٹینشنز ہیں، کشیدگی ہے، اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ دوسرے پیراگراف میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں انسٹیٹیوشنل ڈس ہارمنی کو، اداروں کا جو ڈسکارڈ، فریکشن، اسٹرائف، کنفلکٹ، تضاد، عدم تعاون ہے، اس کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ وہ بہت زیادہ ڈرامیٹیکلی بڑھ گیا ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ پوسٹنگ کے متعلق ہیں۔ پاکستان کا پریمیئر انٹیلیجنس ادارہ ہے ISI،
اور جو ان کا اپائنٹمنٹ ہے سکسیسر کی DGI ISI کی فیض حمید کے بعد جنرل، تو اس کے بعد جو ان کے سکسیسر آنے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ تضاد پایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اور PTI کی حکومت کے درمیان۔ یہ جو پرولانگڈ امپاس ہے، بہت لمبا ڈیڈ لاک ہے، سٹیل میٹ ہے پرائم منسٹر عمران خان اور آرمی لیڈرشپ کے درمیان اتنے زیادہ حساس معاملے کے اوپر، تو یہ گونج رہا ہے بہت زیادہ ڈسٹیسٹفل ان پلیزنٹ ماضی کے تجربات کی روشنی میں۔ بٹ اٹ انڈیکیٹڈ دیٹ سیم پیج نریٹو واز ویئرنگ تھن۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو PTI کلیم کرتی رہی ہے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ اور PTI کی حکومت سیم پیج پہ ہیں، یہ جو نظریہ تھا یہ اب ختم ہو رہا ہے، ایروڈ ہو رہا ہے، اور سول ملٹری کے جو تعلقات ہیں وہ دوبارہ سے ایسا نظر نہیں آتا کہ ایک جیسے ہو سکیں گے۔ دا پبلک مینر ان وچ دا گورنمنٹ پلیڈ دس ایشو، اور جس طرح سے عام عوام میں آ کے حکومت نے اس معاملے کو پلے کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ اس پہ ہم پہلے بھی بہت بات کرتے آئے ہیں کہ تمام جو باتیں ہوتی ہیں بند دروازوں کے پیچھے کی جانے والی، ان کو عام اداروں میں آ کے میڈیا پہ آ کے میگا فون ڈپلومیسی کے ذریعے ان کو نہیں پھیلانا چاہیے، پبلک میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے جو معاملات ہیں وہ مزید کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے جاتے ہیں۔ دس ہیز بریڈ انسرٹینٹی، اس کی وجہ سے جو غیر یقینیت ہے وہ ایک ایسے وقت پہ بڑھ گئی ہے جبکہ انرجی کی ضرورت ہے ملک کو درپیش بہت سارے مسائل سے نمٹنے کے لیے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے جو پیراگراف ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ پہلے ہی پیراگراف میں ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے پولرائزڈ پولیٹکس کو اس میں ڈسکس کرنا ہے، آگے چل کے حکومت کی ٹینشنز کے بارے میں بتایا گیا، ایگزامپلس دی گئیں، اور اینڈ پہ آ کے کنکلوڈنگ آپ دیکھیں اگر سینٹینس تو اس میں بتایا گیا کہ یہ تمام چیزیں کافی نہیں ہوں گی اگر اسی طرح سے ایڈ ہوتی رہیں، تو یہ جو ملک کو درپیش چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں۔ اگلے پیراگراف میں ہم نے انسٹیٹیوشنل ڈس ہارمنی کا پڑھا کہ اداروں کے درمیان عدم تعاون پایا جاتا ہے، اس میں ہم نے ایک ایگزامپل دے دی DGI ISI کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں۔ اگین جب کنکلوژن کی بات آئی، کنکلوڈنگ سینٹینس کی بات آئی، تو یہ اگین ختم ہو رہا ہے ملٹیپل چیلنجز پہ۔ تو آپ نے جب ایسے لکھنا ہے تو اسی طرح سے آپ نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے، تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی رہے گی۔ ایک اور ایگزامپل ہمارے پاس ہے، وہ ہے کنفرنٹیشن سٹانس ٹورڈز دی ECP الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب۔ یہ ایک اور مثال دی گئی ہے کہ لیک آف انسٹیٹیوشنل ہارمنی ہے، اداروں کے درمیان تعاون نہیں ہے۔ ایگزیکٹو اور کانسٹیٹیوشنل باڈی کے مینڈیٹ کیا دیا گیا تھا ECP کو کہ یہ انڈیپینڈنٹلی خود مختار طور پہ کام کرے گی، ریدر دین انگیج دا ECP ٹو ایڈریس اٹ آبجیکشن۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ حکومت ECP کو انگیج کرتی اور ان کے اعتراضات کو ایڈریس کرتی۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ریلیٹڈ جو ہمارے منسٹرز ہیں انہوں نے ویلیفائی کیا ہے، ڈی فیم کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اس پہ الزام لگایا ہے پارٹیزنشپ کا، بائسنس، پریجوڈائز کا، تعصب کا۔ دس انڈر لائنز دا PTI لیڈرشپس پروکلیوٹی ٹو بلڈوز اٹس وے ان ڈسپلے آف انٹالرنس۔ تو یہ تمام چیزیں ایمفسائز کر رہی ہیں PTI کی جو حکمران ہیں وہ ان کی انکلینیشن ہے، پروکلیوٹی، ٹینڈنسی، رجحان ہے کہ وہ عدم برداشت کے ڈسپلے کو زیادہ بلڈوز کریں۔ نیکسٹ ایگزامپل ہمارے پاس ہے سنگل نیشنل کریکولم SNC کے انٹروڈکشن کی۔ تو یہ بھی وضاحت کرتی ہے کہ حکومت موو کر رہی ہے اپنے ہی آپ کے اوپر، ریدر دین فرسٹ بلڈنگ اے وائڈ کنسنسس، بجائے اس کے کہ وہ ایک وسیع اتفاق رائے بنائیں اسٹیک ہولڈرز کے درمیان اور obtain کریں ان تمام لوگوں کا کنسنسس، اتفاق رائے اس موو کے اوپر۔ دا انیشیٹو از وائڈلی سین بائی ایجوکیشنسٹ ایز اے لیپ بیکورڈ۔ جو تعلیم کے ماہرین ہیں وہ اس اقدام کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیچھے کی جانب چھلانگ ہے، بجائے اس کے کہ درست جانب میں چلا جائے، تعلیمی سیکٹر کو ماڈرنائز کرنے میں، اس میں جدت لانے میں، تاکہ اس کو سنکرونائز کیا جا سکے، ہم آہنگ کیا جا سکے 21st سینچری ریکوائرمنٹس کے ساتھ۔ ایٹ اے ٹائم when the country confronts formidable challenges at home and abroad، ایک ایسا وقت ہے جب ملک سامنا کر رہا ہے بہت سارے چیلنجز کا، اپنے ملک میں بھی اور بیرون ملک میں۔ تو یہاں پہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے ڈیلیکیٹ، فریجائل، نازک معیشت کی صورتحال، جس کو اندرونی اور بیرونی کیش لیکوڈیٹی کرنچ کا سامنا ہے۔ کیش لیکوڈیٹی کرنچ کو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، گروئنگ ریسورس کنسٹرینٹس ہیں، ہمارے جو ذرائع ہیں وہ محدود ہو رہے ہیں، ہمارا جو ڈیٹ ہے، قرضہ ہے، وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، مہنگائی بھی انکریز کر رہی ہے، اور جو فوڈ پرائسز کی قیمتیں ہیں، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ہیں، وہ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت بھی کم ہو رہی ہے، اور جو ہماری گروتھ اور انویسٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ سلیگش، اسٹیگننٹ، سلو ہے۔
بیانڈ دی انریزالوڈ پرابلمز آف رینٹیئر اکانمی. اچھا جو ہماری معیشت ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہ رینٹیئر اکانمی ہے, یعنی کہ جو ہم قرضہ لیتے ہیں, رینٹ لیتے ہیں, اس کے اوپر چل رہی ہے. آیا کہ یہ رینٹ آئی ایم ایف سے ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہو, ورلڈ بینک سے ہو, یا کسی دوسرے ادارے سے ہو. تو جو بیلنس آف پیمنٹس کا ڈیفیسٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو قرضہ ہم جتنا لے رہے ہیں اس کے جو ادائیگی کرنی ہوتی ہے واپس, وہ ہم نہیں کر رہے, تو اس کا خسارہ چل رہا ہے. تو یہ تمام وارننگ سائنز ہیں, متنبع کرنے والے اشارے ہیں خطرے کے, جو کہ سنو بال کر سکتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اگر برف کسی پہاڑ سے گرتی ہے تو وہ اکٹھے ہوتے ہوتے ایک بہت برف کا گولہ بن جاتی ہے. تو یہ تمام کرائسس, بحران مل کے ایک برف کا گولہ بن سکتے ہیں اور ایک بہت بڑا بحران ڈیولپ ہو سکتا ہے. اچھا جی, اگر ہم بات کریں آگے چل کے ان چیلنجز کی, تو پہلا کیا ہے, فرسٹ اینڈ فارموسٹ وہ ہے ہم ایگریمنٹ نہیں بنا پا رہے آئی ایم ایف کے ساتھ. تو یہ ایگزیکٹنگ اٹ آل یہ پرابلمس کریٹ کر رہا ہے. ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ ہمارے جو فارکس ریزروز ہیں, فارن ایکسچینج ریزروز ہیں, وہ ڈپلیٹ کر رہے ہیں, ڈیکریز ہو رہے ہیں. اس لیے جو ہمارا روپی ہے اس کے اوپر جو پریشر ہے, دباؤ ہے, وہ بڑھ رہا ہے اور بزنس کانفیڈنس ختم ہو رہا ہے, ایروڈ ہو رہا ہے. اگر فنڈ پروگرام کو دسمبر تک ڈیلے کیا جاتا ہے تو اس کے بہت زیادہ گھمبیر نتائج ہوں گے اور اس کے بہت زیادہ سگنیفیکنٹ مالی آؤٹ فلو ہے, ہمارے ریزروز جو ہیں وہ فال کر جائیں گے, اور جو ہماری نااہلیت ہے, انیبلٹی ہے ڈیٹ کو, قرض کو سروس کرنے کی اور ایکسٹرنل فنانشل کرائسس کو سرو کرنے کی, تو یہ تمام چیزیں مسائل پیدا کریں گی. دا رول اوور آف ڈیٹ پیمنٹ ٹو کی کریڈیٹر کنٹریز از آلسو پریڈکٹیڈ آن فنڈ پروگرام. اور جو ہم نے کچھ ممالک کو قرضہ جات کی ادائیگی کرنی ہے تو وہ بھی فنڈ پروگرام پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. ایک اور اگر ہم وارننگ سائن دیکھیں تو وہ بڑھتا ہوا قرضہ ہے, اندرونی قرضہ بھی اور بیرونی قرضہ بھی. پبلک ڈیٹ کی بات کریں تو یہ اب تقریباً 91% ہو چکا ہے جی ڈی پی کا, جو کہ 79% تھا 2018 میں. پاور سیکٹر ڈیٹ ہیز رائزن ایکسپونینشلی وائل دا سرکولر ڈیٹ پرابلمز ہیز بین کمپاؤنڈڈ. جو ہمارا بجلی کا سیکٹر کا, الیکٹرسٹی سیکٹر کا جو قرضہ ہے وہ بھی بہت زیادہ تیزی سے بڑھا ہے, اور اسی طرح سے جو گردشی قرضے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں, اور کوئی بھی ان کے حل نظر نہیں آ رہا, ریزولوشن نظر نہیں آ رہا. اور جو ہماری نااہلیت ہے, انیبلٹی ہے کہ پاور سیکٹر ایریئرز کو, آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹ رسک کو ہم حل کریں, تو یہ بھی کٹ کر سکتی ہے پاور سپلائی کو ونٹر میں, جب ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جائے گی گیس کے لیے. یہ تھرڈ ڈینجر سائن, تیسرا جو خطرناک اشارہ ہے وہ ہے موسٹ پولیٹیکلی کانسیکوینشل از رائزنگ انفلیشن, جو کہ جس کے سیاسی نتائج بھی ہوں گے, وہ ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی. دس از ڈیو ٹو کمبینیشن آف ریزنس. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, جس میں سپلائی سائڈ ہے, مانیٹری فیکٹرز ہیں, اور انریسٹرینڈ, انبریڈلڈ, ان کنٹرول سبسڈی اسکیمز ہیں, فنانشل ایڈز ہیں, جو کہ اس تمام مہنگائی میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. اسی طرح سے جو فوڈ انفلیشن ہے, اشیاء خوردنوش کی مہنگائی ہے, وہ بھی بہت زیادہ ہائی ہے, جو کہ پہلے ہی پبلک ڈسکوائٹ انیز کریٹ کر رہی ہے. انلیس دا گورنمنٹ کمز ٹو گریپ with these clear and present dangers the economy risk being blown off course. اگر حکومت آگے نہیں بڑھتی ان واضح اور موجودہ خطرات جو اکانومی کو درپیش ہیں ان سے نمٹنے کے لیے, تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. فارن پالیسی چیلنجز آر نو لیس امپوزنگ. اسی طرح سے جو فارن پالیسی کی مشکلات درپیش ہیں افغانستان کے پرسپیکٹیو کو دیکھتے ہوئے, تو یہ بھی بہت زیادہ امیڈیٹ پراکزیمیٹ چیلنج ہیں پاکستان کے لیے. غیر یقینیت کی صورتحال ہے جب سے طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے گورن کرنے کے لیے, اور وہ جو عالمی برادری ہے ان کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہے, تو ایوارڈ کرنے کے لیے, پریونٹ کرنے کے لیے معیشی کولیپس کو, ان دس فلوئڈ انوائرمنٹ دا گورنمنٹ ہیز اڈاپٹیڈ اینڈ ایل تھاٹ نریٹو. اس طرح کے ماحول میں حکومت نے بھی ایک ایسا نظریہ, نریٹو اپنایا ہے جس کے اوپر سوچ بچار نہیں کی گئی. اس پہ پہلے بھی بہت سارے آرٹیکل آ گئے ہیں, اور میں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو لے کے چل رہے ہیں حکومت پالیسی, یہ بہت زیادہ ایل تھاٹ ہے, اس کے اوپر سوچا نہیں گیا. یعنی کہ وہ پالیسی کیا ہے کہ ہم ورچوئل اسپوک پرسن بنے ہوئے ہیں طالبان کے. یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں, ان کو آپ ہیومینیٹیرین اسسٹنٹ دیں, ایڈ کریں, اور انٹرنیشنل انگیجمنٹ کے لیے کال کریں. یہ ایک obvious اور کلیئر سینس بناتا ہے, لیکن اٹ از کوائٹ این ادر تھنگ کہ ہم آفر کریں ایشورنسز, یقین دہانیاں طالبانس کے بہاف کے کہ وہ ڈیلیور کریں گے اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز پہ, کمٹمنٹس پہ. کیونکہ طالبان نے ہماری بات نہیں سن لی, اس لیے ہم ایشورنس نہیں دے سکتے کسی بھی ملک کو. It does not behoves officials to publicly make apocalyptic prediction.
یہ ان کے شایان شان نہیں ہے، فٹ نہیں ہوتا آفیشلز کے کہ وہ نشاندہیاں کریں کہ افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور اگر عالمی برادری انگیج نہیں کرے گی تو افغانستان کی جو سینیریو ہے وہ کس طرح سے فولڈ اپ ہوگا۔ اور پالیسی شوڈ ڈسٹنگوش بٹوین پاکستانز انٹرسٹ اینڈ دا طالبانز وچ آر فار فرام آئیڈینٹیکل۔ ہماری پالیسیز کو اس میں تضاد کرنا ہوگا، فرق کرنا ہوگا کہ پاکستان کے مفادات کون سے ہیں اور طالبان کے کون سے ہیں، کیونکہ ان دونوں کے مفادات ایک دوسرے سے ملتے جلتے بالکل بھی نہیں ہیں۔ ادر ایکسٹرنل چیلنجز آلسو ہیو ٹو بی میٹ، جو دوسرے بیرونی چیلنجز ہیں ان کو بھی میٹ کرنا ہوگا، ایڈریس کرنا ہوگا، باوجود اس کے کہ حکومت نے بارہا یہ دعوے کیے ہیں کہ انہوں نے ایک ایفیکٹو فارن پالیسی کنڈکٹ کی ہے، لیکن جو ریکارڈز ہیں وہ اس کے برعکس ہیں۔ جو کی ایریاز ہیں اور اسٹیٹ آف پاکستان پریورٹی ریلیشن شپس ہیں وہ بھی لٹل ریزن پرووائڈ کرتی ہیں کہ ہم ایک خود کو داد نہیں دے سکتے۔ اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ ہم کشمیر کے معاملے پہ ڈپلومیٹک سپورٹ ڈیولپ نہیں کر پائے۔ اس کے علاوہ جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی ڈس ریپیئر میں ہیں، اور چائنا کو بھی تشویش ہے ہماری جو امپلیمنٹیشن ہے سی پروجیکٹس کی وہ بہت زیادہ سلو ہے، اور ان کو بھی ابھی تک ہم نے ایڈریس نہیں کیا۔ اسی طرح سے سسٹینڈ اور انسٹیٹیوشنلائزڈ انگیجمنٹ نہیں ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اس کا مطلب ہوگا کہ ہم کوئی موقع کھو رہے ہیں۔ ڈٹرمنٹ سعودی انویسٹمنٹ پلان جو ریویل ہوا تھا 2 سال پہلے وہ بھی ابھی تک ریئلائزڈ نہیں کیا جا سکا۔ اسی طرح سے ڈیلی پریس ریلیز کی جاتی ہیں، نان سٹاپ پریس کانفرنس اور ٹویٹس ہو رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں آبسکیور کنسیل چھپاتی نہیں ہیں اس حقیقت کو کہ جو ہمارے ڈپلومیٹک سفارتی گینز ہیں، فوائد ہیں، ان کو اچیو کرنا بھی کافی ڈیفیکلٹ ہے۔ میگا فون ڈپلومیسی ہے، یعنی کہ اوپر والی ساری باتیں ہیں کہ پریس ریلیز کی جاتی ہیں، کانفرنسز کی جاتی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہوم آڈینس کو اٹریکٹ کیا جائے تو اس کا ملک کو کوئی زیادہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم منسٹر اپنے وزراء کی بات کریں تو وہ بھی اس بارے میں بات کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے ایفیکٹولی مؤثر طریقے سے حکومت کشمیر کیس کو پریزنٹ کر رہی ہے دنیا میں، لیکن وہ یہ دکھانے میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ کیا سبسٹانشیل ریئل فزیکل آؤٹ کم اب تک ہم حاصل کر پائے ہیں اس تمام سینیریو میں۔ ہماری جو فارن پالیسی کا ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیکیور کریں آؤٹ کمز کو، خاص طور پہ سبسٹانشیل آؤٹ کمز کو، اور ایڈوانس کریں ملک کے مفادات کو، نہ کہ تقریر کے ذریعے جو ہم ڈیلیور کرتے ہیں۔ دا کنٹریز ڈومیسٹک اینڈ فارن پالیسی چیلنجز نیڈ پروڈنٹ ڈیسیجن۔ ہمارے ملک کے جو مقامی اور بیرونی پالیسی چیلنجز ہیں ان کو ایک وائز فیصلوں کی ضرورت ہے، عقلمندانہ ڈیسیجن کی ضرورت ہے، اور پرپزفل پرمقاصد ایکشنز کی ضرورت ہے۔ واٹ سیمز ٹو اسٹینڈ ان دیئر وے، لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ ان کے رستے میں جو حائل رکاوٹ ہے وہ لیک آف فوکس ہے گورننس کے اوپر، اور ٹینشنز ہیں، کشیدگیاں ہیں کی انسٹیٹیوشنز، اداروں کے درمیان انسٹیٹیوشنل ڈس ہارمنی ہے، اور بہت زیادہ ڈیپلی انٹینسلی پولرائزڈ پولیٹکس ہے۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپینین جو تھی ہمارے پاس یہ بہت زیادہ رچ تھی انفارمیشن میں، ہمیں کافی ساری ایگزامپل ملی کس طرح سے ہم نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ اگر آپ اس تمام کو الگ الگ ہیڈنگ نہیں بنانا چاہتے اور آپ ایک ہیڈنگ بنائیں چیلنجز امیڈ ڈسکارڈ، تو آپ ایک پیراگراف میں اگر سمرائز کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو تو یہ بھی بیسٹ ہوگا۔ لائک کہ آپ پہلے ایک لائن میں چیلنجز کا بتا دیں کہ ملک کو اکانومی کے چیلنجز پر پیش ہیں، ہمارا جو قرضہ ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، IMF کے ساتھ ہم ایگریمنٹ نہیں کر پا رہے۔ یہاں پہ فگرز بھی آپ بے شک بتا دیں کہ اب ہمارا پبلک ڈیٹ 91% ہو گیا ہے GDP کا، جو کہ پہلے 79% تھا، اور فارن پالیسی کے چیلنجز بھی ہم کو درپیش ہیں۔ اس کے بعد آپ ان کی وجوہات بتا دیں اگلی لائن میں کہ نیشنل یونٹی نہیں ہے، پولرائزڈ پولیٹکس ہے، انسٹیٹیوشنل ڈس ہارمنی ہے، پولیٹیکل ول نہیں ہے معیشی ریفارمز کے لیے، یہ تمام چیزیں نان کنسنشول ڈیموکریسی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور ہم اپنے جو ادارے ہیں ان کو ہارمونائز نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے ہم ان تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بریف انالیسس تھا آج کی اوپینین کا۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو، کیوری ہو تو آپ مجھ سے ڈائریکٹلی آسک کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ واٹس ایپ نمبر کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے، تو مجھے پرابلم نہیں ہے واٹس ایپ نمبر دینے میں، وہ اگر آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو میں دے دوں گا واٹس ایپ نمبر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پرومس کرنا ہوگا کہ آپ میرے ان باکس کو بمبارڈ نہیں کریں گے بہت زیادہ میسیجز کے ساتھ، یا مجھے کالز نہیں کریں گے۔ کوئی جینوئن کیوری ہوتی ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکیں گے۔ ویسے اگر ای میل کی سہولت بھی موجود ہے، ایپ پہ بھی موجود ہے، میں یہ ایپ پہ بھی اپلوڈ کر دوں گا، تو وہاں سے آپ جا کے مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ اوپر رائٹ کارنر میں ای میل کا آپشن بھی موجود ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔